بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وسیم سپیکس۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم عاصم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے، واٹ از نیوٹرل اینڈ نیوٹریلٹی۔ ناظرین کرام، ہم اس بارے میں بحث کریں گے کہ نیوٹرل کب پازیٹیو میننگز میں استعمال ہوتا ہے اور کب نیگیٹو میننگز میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس کی اگزامپل سوسائٹی سے بھی لیں گے، اسپورٹ سے بھی لیں گے اور مذہب سے بھی لیں گے۔ نیوٹرل پر مزید بات کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور اپنی ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں ناظرین، سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل کیا ہے۔ اس کو ہم سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیوٹرل کا مطلب ویسے تو غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف کریں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ملک یا شخص ڈیورنگ کنفلکٹ، ڈس ایگریمنٹ اور وار وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہے، یہ نیوٹریلٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں نیوٹرل یا نیوٹریلٹی کا شور شرابہ ہے۔ لوگ اس کے بارے میں بہت بحث کر رہے ہیں کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے یا اداروں کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اداروں کو حکومت کی سپورٹ کرنی چاہیے یا اداروں کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے، حکومت کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے اس کی مثال سوسائٹی سے لیتے ہیں، یعنی معاشرے سے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یا ہمیں معاشرے میں کچھ ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں یا ہمیں کچھ افراد کا حاکم بنایا جاتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمیں سب کو یکساں لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہمارا جھکاؤ ہو اور دوسری طرف ہمارا جھکاؤ نہ ہو۔ یا تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے یا ہمیں برابر اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، یعنی ہمارا جھکاؤ کسی ایک طرف ہوگا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے میں کنفلکٹ ہوگا، معاشرے میں ڈس ایگریمنٹ ہوگی اور معاشرے میں بغاوت شروع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، جب چند دن پہلے تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کیا گیا تو کہا گیا کہ ادارے نیوٹرل ہیں۔ اس سے پہلے چاہے میاں محمد نواز شریف کی حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو وہ بھی یہی الزام عائد کرتی آ رہی ہیں کہ اداروں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ناظرین اکرام، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو، ادارے جو ہوتے ہیں وہ ملک کے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں، ادارے آئین اور قانون کے انڈر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، تمام ادارے اسے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے، اداروں کو انہی کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ جو وہ کہیں ملک کی فلاح کے لیے تو اداروں کو ان کا ساتھ لازمی دینا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ بالفرض اگر ملک میں جنگ شروع ہو جائے یا ملک کے اندر خدا نخواستہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، حاکم وقت آپ سے مدد طلب کرتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مدد طلب کرتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اس کنفلکٹ کو، اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا چیف یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دے گا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ یعنی اگر انہوں نے کام ہی نہیں کرنا، انہوں نے نیوٹرل ہی رہنا ہے، تو پھر ہمارے اس ادارے کا کیا فائدہ ہے کہ وہ ملک کو اس لڑائی جھگڑے سے محفوظ نہیں کر سکتے اور حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ایسا کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اس وقت کے حاکم کی تابعداری کرنی ہوتی ہے، اس وقت کے حاکم کو فالو کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو موجودہ حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے آرڈر کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے 75 سال سے دیکھا ہے کہ ہمارے ادارے نیوٹرل کا شور کرتے رہتے ہیں اور نیوٹرل ہوتے ہوئے بھی حکومتوں کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی وزیر اعظم کو اپنا
5 سال کا وقت یعنی اپنی مقررہ مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، جو بہت افسوسناک ہے۔ تو میری مسٹر نیوٹرل سے گزارش ہے کہ خدا را ملک و قوم کا سوچا کریں، اپنے ادارے یا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ناظرین کرام، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سپورٹس میں نیوٹرل کا نظام متعارف کرایا، یعنی سپورٹس میں نیوٹرل امپائر لے کر آئے۔ تو اب جب کہ ادارے نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں تو عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپورٹس اور ملک میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سپورٹس میں اگر امپائر غیر جانبدار ہوں تو کھیل بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اگر سپورٹس میں امپائر جانبداری کا مظاہرہ کریں، یعنی اپنی ہی ٹیم کو جتوا دیں، غلط آؤٹ کو آؤٹ قرار دے دیں اور قانون کی خلاف ورزی کریں، تو وہ کھیل جو ہے وہ کھیل نہیں رہتا، وہ گندا کھیل ہو جاتا ہے، بے ایمانی کے کھیلوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن ملک کی سالمیت اور چیز ہے۔ اگر آپ کے ملک میں بغاوت ہو رہی ہے، اگر آپ کے ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے، یا کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک میں مداخلت کر کے رجیم چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں؟ تو خدا را ملک اور سپورٹس کو آپس میں مت ملائیے۔ کچھ پوائنٹس ہم مذہب سے لیتے ہیں۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، آپ کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، آپ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں، معاشرے میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یعنی آپ نے نیکی کو پروان چڑھانا ہے اور بدی کو روکنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے حق اور سچ کا ساتھ دیں، اپنی آنکھیں کھولیں اور نیوٹرل مت کھیلیں ملک کے ساتھ۔ اس ملک کو آگے چلنے دیں، اس ملک کو ترقی کرنے دیں۔ جو ہمارے ملک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں وہ کافی ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور ہم اس کشمکش میں، اس اقتدار کی دوڑ میں، اس کرسی کی دوڑ میں ہمارا ملک پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ خدا را اپنے ملک کی سوچیں، اپنے ذات کی نہ سوچیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔